السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام احباب، آج ہم غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کی تقریب میں شریک ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی ولایت کے اور آپ کی عظمتوں کے ڈھنکے وہ پہلے سے ہی دنیا میں بجا دیے گئے تھے کہ آنے والی 5ویں صدی میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جن کو غوث الثقلین، قطب الاقطاب کہا جائے گا، اور ان کا نام عبد القادر ہوگا۔ اور اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، چونکہ ہم اپنے طور پہ ہی سارا کچھ سوچتے ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے دادا جی نے اس کے لیے کوئی تذکرہ کیا ہو۔ ہمارے تو گھر میں والدین ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ ہمیں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اولاد دے دے، لیکن جو اللہ کے نبی ہیں ان کا بھی تذکرہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما، اور حضرت غوث اعظم کے لیے پہلے سے ہی یہ بشارتیں اعلان کروا دی گئیں کہ 5ویں صدی میں ایک عظیم بزرگ پیدا ہوں گے جن کا قدم انبیاء، صحابہ کے بعد سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ یہ مقام ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مقام ملتے ہیں نا ولایت کے، میرے بابا جی سرکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے 5% لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی بناتا ہے، اور 5% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچانک ولی بن جاتے ہیں۔ باقی 90% جتنے اولیاء اکرام جن کا ذکر ہم سن چکے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنتے رہیں گے، ان سب نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کیا۔ اللہ نے ان سب کو درجہ ولایت عطا فرما دیا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رکھ لیں، پیدائشی ولی، محنت سے ولی یا فضل سے ولی بننے کے بعد کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نے شریعت کی ایک ذرہ برابر بھی خلاف ورزی کی۔ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات اس لیے تو نہیں کر دی کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کسی راہگیر کے لیے بات نہیں ہو رہی، کسی جھوٹے شخص کے لیے بات نہیں ہو رہی، کسی بے نمازی کے لیے بات نہیں ہو رہی، کسی شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے کے لیے بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو رحمان کا بندہ بنتا ہے۔ وہ رحمان کا بندہ بنتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ مقام دے رہا ہے۔ پیدائشی ولی ولایت کا درجہ ملنے کے بعد بھی غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں۔ 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ، جس وضو سے عشاء کی نماز ادا کی اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی، اور 15 سال ایک رات میں قرآن پورے کا پورا تلاوت کرتے رہے، پورے کا پورا قرآن۔ وہ درجہ ولایت پر فائز ہونے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھ گئے،
محنت کی، پھر علم بھی حاصل کیا، ریاضت بھی کی، مجاہدے بھی کیے، بڑا کچھ کیا، پھر ان درجات کے اندر ترقیاں ہوتی گئیں. کیونکہ آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا میں 10 سال کا تھا جب میں مکتب جاتا تھا تو میرے دائیں بائیں فرشتے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، اللہ کے ولی آ رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ ولی ایسے نہیں بنے. درجہ جو ولایت کا پیدائشی ہے نا، یہ ماں باپ کی عظمتوں کے بدلے ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 963 فرمایا پھر رب اس کے بارے میں فرماتا ہے میں اس کا کان ہوں، آنکھ ہوں، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، یہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اس کی موت کے وقت سے مجھے بھی تکلیف ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی وہ وقت ناگوار گزرتا ہے جب ایسے بندے مومن کی جان نکالی جاتی. اب وہ بندہ مومن بننا کیسے ہے؟ سنیں، غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مجھے پیاس محسوس ہوئی تو ایک بادل آ گیا، اس نے برسنا شروع کیا. جب وہ برسا تو میں نے اس سے پانی لیا، پھر اس کے بعد وہ بادل پھٹا تو ایک روشنی آ گئی، اور اس روشنی سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد ہر وہ حرام چیز جو دوسروں کے لیے حرام تھی تیرے لیے حلال کر دی گئی ہے. غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا تو شیطان مردود ہے جو مجھے اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں حرام کو حلال سمجھوں، جو حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی ہے. جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ ساری روشنی پھٹ گئی. پھر شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا عبد القادر جیلانی میں نے اپنے اس وار سے 70 برگزیدہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیا، آج تجھے تیرا علم بچا گیا ہے. فرمایا او مردود یہ بھی تیرا وار ہے، مجھے میرا علم نہیں میرے رب کا فضل بچا گیا ہے. یہ ہے اولیاء کی شان، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے. یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کی پہچان ہے. وہ یہ نہیں اپنے ارد گرد 4-5 بندے بٹھا کے یہ نہیں کہہ رہا تھا دیکھو میں نے کیا کر دیا، دیکھو میں نے کیا کر دیا، بلکہ رب بندوں کو وہاں پہ بھیج دیتا ہے جن کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے دیکھو میرے بندے نے کیا کر دیا ہے. کیونکہ یہ ولی جو ہے نا، یہ ولی جو اصل ولی ہے جو حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حقوق اللہ عباد ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، یہ ولی ہے. اور اس کے لیے رب یہ فرما رہا ہے کہ اس کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں میں خود بن جاتا ہوں. پھر یہ جب دعا کرتا ہے، پھر یہ جب کہتا ہے کہ یا اللہ سے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے خادم کو بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں. مت دیکھا خادم کو کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا. ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ نے شعر لکھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پھر عشق مصطفیٰ کے بعد یہ مقام دے دیتا ہے کہ بندے کی نگاہ لوح و قلم پر بھی چلی جاتی. اور ایک طبقے کو اس کی بڑی تکلیف ہے، اس شعر سے بھی تکلیف ہے، کہتے ہیں یہ شعر ہی ٹھیک نہیں ہے جی، ایسے ہی ہر چیز سے ہی تکلیف ہے. خود سود بھی کھانا ہے، حرام بھی کھانا ہے جی، ہر الٹا کام خود کر لینا ہے،
لیکن جیسے ہی شان اولیاء آتی ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، عداوت کی، دشمنی کی، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اس لیے ان چیزوں سے پریشان نہ ہوا کرے، یہ لوگوں کا کام ہے۔ یہ ہر دور میں پہلے کافر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، پھر ان میں منافق آ گئے، اور یہ منافق جو ہیں قیامت تک اللہ کے ولیوں کی دشمنی ہی نبھاتے رہیں گے، اور رب اپنے بندوں کی شانیں بڑھاتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے ایک مرید کے لیے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 70 مرتبہ بدکاری کرنی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ اتنا اچھا بندہ، اس کی نصیب میں کیا لکھ دیا؟ دعا کی یا اللہ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے۔ دعا ہو گئی۔ جب دعا ہو گئی تو وہ اگلے دن آ گیا روتا ہوا، کہنا حضرت میں تباہ ہو گیا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رات 70 مرتبہ خواب میں بدکاری کی، اور ہر مرتبہ الگ عورت سے بدکاری کی۔ فرمایا یہ تیرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اللہ سے میں نے دعا کی تیری یہ بدکاری خواب میں چلی گئی، تو گناہ سے بچ گیا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ یہ تب مقام ملتا ہے جب انسان اس رب کی مانتا ہے۔ آپ مرغا کھا رہے تھے، غوث اعظم مرغا، تو ایک پاس مرید بیٹھا ہوا وہ دال کھا رہا ہے، اس کی ماں آ گئی۔ آج بھی مرغوں دالوں سے تکلیف ہے بیچاروں کو، کتنی مرغے کھا رہے ہیں، تو رب کھلا رہا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ تم بھی رب کے بندے بن جاؤ، رب تمہیں بھی ایسی ایسی جگہ سے، ایسے ایسے انداز سے، ایسے ایسے رزق دے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا واقعی رب کا بندہ جب بندہ بن جاتا ہے رب کیا کیا عنایتیں کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، تو اپنی ماں کے بدن سے بھائی یہ لکھوا کے آیا ہے، ہم اپنی ماں کے بدن سے یہ لکھوا کے آئے۔ ہمیں پریشانی نہیں ہے، اس چیزوں سے نہیں پریشان ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کے کہ چلو اس میں بھی سنت مصطفیٰ ادا رہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی زندگی اپنی ان لوگوں کی گفتگویں سن سن کے گزاری تھی، لیکن راہ حق پر ہمیشہ دعوت دے کر لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرتے رہے تھے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت کمال ہے، خود آپ مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو دال کھلا رہے ہیں۔ تو آپ نے مرغے کو حکم دیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا تو پھر اس کو مرغا بھی کھلائیں گے۔ اب لوگ اس پہ بھی بڑی بحث کرتے ہیں، جی کیسے ہو گیا مردہ، کیسے زندہ ہو گیا مرغا، وہ تو کھایا ہوا تھا، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا۔ یہ سب وہ ہیں جو جہلاء ہیں، جہلاء ہیں۔ یہ پڑھے قرآن مجید فرقان حمید، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کہا یقین نہیں ہے؟ یا اللہ یقین ہے لیکن دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ اچھا جی، جب دل کی تسلی کرنی ہے تب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب دل میں بغض رکھ کے بات کرنی ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کافر بغض رکھ کے کرتے تھے، کہتے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دے، وہ کر کے دکھا دے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا ایسا کریں 4 پرندے لیں۔ کتنے پرندے؟ ان سب کو محبت پیدا کرے، اپنے ساتھ انسیت پیدا کرے، جب آپ کے تابع ہو جائے پھر ان کو ذبح کر دیں، ذبح کر کے مکس کر کے ان کے پر کہیں پھینک دیں، گوشت کہیں پھینک دیں، ہڈیاں کہیں پھینک دیں۔ فرمایا اب ان کو پکاریں، اب ان کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کٹے ہوئے، ذبح ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جسم علیحدہ، گوشت علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، پر علیحدہ پرندوں کو پکارا، وہ سارے ہی زندہ ہو کے واپس آ گئے۔ قرآن تو پڑھو۔ پھر سنیں موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں، اور بیگ میں بنی ہوئی مچھلی، بنی ہوئی، جس کو پکایا گیا تھا، مسالے لگائے گئے تھے، اچھی طرح آگ پر اس کو بھونا گیا تھا،
تو گفتگو کرتے کرتے آپ کہنے لگے یار وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی. تو یوشع بن نون کہنے لگے وہ میری جو مچھلی ہے نا جو میں نے پکائی ہوئی تھی بیگ میں تھی وہ فلاں جگہ پر زندہ ہو کے تو سمندر میں چلی گئی ہے. فرمایا وہی تو مقام تھا جہاں پہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی, واپس چلو. رب قرآن میں بتاتا ہے پکی ہوئی مچھلی, بھنی ہوئی, مسالے لگے ہوئے, رب اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت بنایا اور اس میں زہر ڈال دیا, زہر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لمبی حدیث ہے, 5777 نمبر بخاری شریف, 5777. 2-3 سوال ہیں اس میں جو آپ نے یہودیوں سے کیے, لیکن میں ریلیونٹ بات کر رہا ہوں, باقی آپ بخاری شریف کی حدیث پڑھ سکتے ہیں. 5777 حوالہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ تسلی ہو جائے, اور میں نے پڑھنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں, پڑھی ہے. جب میں نے لکھا تھا اس کا حوالہ تب بھی پڑھی تھی, آج بھی پڑھی ہے. یہ میرے ابا جی حضور کا طریقہ تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے. فرمایا یہ بکری یہودیوں سے فرمایا یہ تم نے مجھے دی ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اس میں تو زہر ہے, اس میں تو زہر ہے. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا, آگے سے کہا ہاں ہم نے اس میں زہر ملایا تھا اس لیے کہ معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا, اور اگر آپ سچے ہوئے تو آپ کو یہ زہر بتا دے گا. فرمایا مجھے اس بکری نے بتا دیا کہ مجھ میں زہر ہے. وہ ذبح ہوئی, کٹی ہوئی, پکی ہوئی بکری بھی بتا دیتی ہے. سنیں مشکات شریف کی حدیث ہے 5949, کہتے ہیں سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ یہ روم کے لشکر سے واپس آ رہے تھے, صحابی رسول ہیں. تو جب واپس آ رہے تو راستے میں ایک شیر آ گیا جنگل میں, راستہ آپ اپنے قافلے سے بچھڑ چکے تھے. تو جب شیر آیا نا تو اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے, اللہ کا ولی, اور تمام صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے او ابو الحارث, یہ شیر کی کنیت ہے, رک جا. شیر رک گیا. فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگا کون ہے؟ کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. فرماتے ہیں پھر وہ شیر سارا راستہ میری راستے میں درندوں سے حفاظت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور مجھے میرے قافلے تک پہنچا کر گیا. جانور بھی بولتے ہیں اللہ کے ولیوں کے لیے, اور اللہ کے ولی ان کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و اوصافات ہیں وہ اللہ نے زندہ رکھے ہوئے ہیں. اولیاء کے ذریعے ان شانوں کا ظہور کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے. اب وہ غوث اعظم کی زندگی جو ہے وہ آپ نے پاکیزہ بھی گزاری, آپ نے شادیاں بھی کی, اور 4 ازواج تھیں آپ کی, اور 49 بچے تھے, 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں, اور ساری کی ساری اولاد ہی اللہ نے نیک دی تھی. آپ کی ہمشیرہ بھی بڑی نیک تھی, آپ کے والدین بھی نیک تھے, اور آپ کی ہمشیرہ جب کوئی آپ کے پاس آتا نا بی بی جی دعا کر دیں بارش ہو جائے تو آپ جھاڑو لگا دیتی, فرماتی یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دی ہے, ترونکا تو کر دے, بارش شروع ہو جاتی. یہ کمال ہوتے ہیں محنتوں کے. ابھی سنا نہیں بچے سے کہ آپ کی والدہ کے بارے میں آپ کے والد کہتے تھے اندھی ہیں, گونگی ہیں, بہری ہیں, لولی ہیں, لنگڑی ہیں. تھی وہ سارا کچھ صحیح, لیکن ان کی نگاہ پاکیزہ تھی, کان پاکیزہ تھے, زبان پاکیزہ تھی, ہاتھ پاکیزہ تھے, پاؤں پاکیزہ تھے. پھر اللہ نے ان کے بدن میں ولیوں کے سردار غوث اعظم کو ان کے ذریعے پیدا کروایا. ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے ابا جی حضور ایک بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے جب کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو اس کی ابتدا وہ اپنے ماں باپ سے کرتا ہے. جو ماں باپ کا گستاخ بنتا ہے وہی بڑا گستاخ بنتا ہے. آپ کسی گستاخ کو سنتے تھے نا, آپ فرمایا کرتے پوچھ لو جا کے, پوچھ لو اس سے جا کے
کہ یہ اپنے ماں باپ کا بھی گستاخ ہوگا، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جو شان اولیاء میں گستاخی کرتا ہے، یہ در حقیقت اپنے والدین کی گستاخی سے شروع ہوتا ہے۔ اور والدین کا گستاخ وہی ہوتا ہے جسے ماں باپ نے صحیح طریقے سے پالا نہ ہو، اسے صحیح رزق کھلایا نہ ہو، پہلے اس کو سارے حرام ذرائع سے پیٹ پالتے رہے، اور بعد میں جب وہ گستاخ ہوا تو کہا جی ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ ہمیں ماں باپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی نیک ہو، اللہ کے قرب والی ہوں، تو ان کی پیدائش سے لے کے ان کی پرورش تک ہر چیز حلال پیسے سے، حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے کرے، تاکہ ان کی رگوں میں حلال کا خون جاری رہے، اللہ ان کو بھی درجہ ولایت پہ پہنچا دے۔ لیکن عام طور پر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ولی نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہے جس کے ماں باپ ولی ہیں، اللہ ان کی اولاد کو بھی ولی بنا دیتا ہے، ان کی اولاد کو بھی ولی بنا دیتا ہے، پھر ان کی اولاد کو بھی ولی بنا دیتا ہے، کیونکہ جیسی صحبت میں انسان وقت گزارتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو نیکی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں ان کا سب سے پہلا ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو اس تربیت میں لے کر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ اگلی نسل اس کا سارا معاملہ ہی بگڑ جائے۔ آج دنیا میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، آج بڑے بڑے بھی بگڑ رہے ہیں اور ان کی اولادیں بھی بگڑ رہی ہیں، صرف اسی لیے کہ صرف سجادگان بنا دیا، صاحبزادگان بنا دیا، ان کو پہلے دن سے یہ ایک بتا دیا کہ آپ ولی ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، حلال کرے، حرام کرے، بے ادبی کرے، بزرگوں کی بے ادبی کرے، صحابہ کی بے ادبی کرے، اہل بیت کی بے ادبی کرے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر وہ وسوسہ، ہر وہ کام جو اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا ہوا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اپنا بیگانہ جو خلاف ورزی کرے گا وہ در حقیقت درجہ ولایت پر نہیں چل رہا، وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے۔ غوث اعظم کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے اگر وہ معاملات میں آئے تو انہوں نے سخاوت بھی کی، اگر وہ کہیں حج پر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بوڑھیا اس کے گھر قیام کیا، ہزاروں لاکھوں کے لوگوں نے تحائف دیے، صبح سارے کے سارے اس بڑھیا اور بابے کو دے کر چلے گئے، کسی نے ہاتھ آگے کیا تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، پھر رب نے مقام جو دیے تھے ان میں اضافے بھی فرمائے۔ مستنجد باللہ حاکم وقت جب آپ کے پاس آیا تو اس نے 2 تھیلیاں اشرفیاں کی دیں، اشرفیوں کی، کہہ رہے ہیں حضرت قبول فرمائے، فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے نہیں لینی ہے، ہماری تو رال ٹپک جاتی ہے 2 پیسے دیکھ کے، ذرا سا عہدہ دیکھ کے ہماری رال ٹپک جاتی ہے، اب آگے جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں منصب مل جائے۔ اللہ کا ولی کسی دنیاوی لالچ میں نہیں آتا، کہا نہیں چاہیے مجھے تمہاری اشرفیاں، کہا لے لیں، ضد کی، آپ نے فرمایا یہ اشرفیاں نہیں ہیں، یہ میری قوم کا خون ہے جو تو نے نچوڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا بھی خون نچوڑا جاتا ہے، بجلی کے بلوں میں، سوئی گیس کے بلوں میں، خود عیاشیاں کرتے ہیں حکمران، جی روتے ہیں ہمیں یہ نہیں میسر، اور غریب روٹی کے لیے ترستا ہے کہ ہمیں روٹی نہیں میسر، یہاں پہ اپنی سیکیورٹیوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے یہ حکمران ساری قوم کو تباہی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ادھر غوث اعظم ہیں، فرما رہے ہیں میں یہ پیسہ نہیں لے سکتا، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ وہ ہے جو تو نے میری قوم کا خون نچوڑ کے اکٹھا کیا۔ کہنے لگا نہیں اشرفیاں، آپ نے پکڑ کے اس کو نچوڑا، جب آپ نے نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا، فرمایا جب بغداد میں آل رسول کا ڈر نہ ہو میں اس کو نچوڑتا رہوں، بغداد کی گلیاں خون سے بھر جائیں۔ پھر بھی وہ آج کے حکمرانوں کی طرح وہ بھی ڈھیٹ تھا، آج بھی ڈھیٹ ہے، جتنی مرضی ان کی بےزتی ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہو، اقتدار میں آؤ تو لوٹتے رہو، جب اقتدار ختم ہو جائے تو ملک سے بھاگ جاؤ، قوم جہنم میں جائے مرے جو مرضی کرے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جس دن حکمرانوں کو فکر ہو گئی کہ ہم نے اپنی قوم کا بھلا کرنا ہے، اللہ ان کو بھی راہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر نہیں کریں گے ایسا
تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پوچھا جائے گا عمر کیسی گزاری، مال کہاں سے لیا، کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری ہے، علم حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سوالات کا جواب دیں گے تو آگے جا سکیں گے۔ آپ نے جب اس نے دیکھا نا خون نکل آیا تب ڈیٹھوں کی طرح کہنے لگا چلے آپ ہی کچھ دے دیں مجھے، آپ ہی مجھے کچھ دے دیں۔ فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اب اس دور میں بے موسمی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، آج ساری مل جاتی ہیں جی۔ وہ جائیں نیو کشمیر کولڈ سٹور جائیں، علیم صاحب کے پاس جائیں، اسے کہ جی سردیوں کا پھل دے دیں، گرمیوں کا دے دیں، یہ منگا دیں گے۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے جو موسم ہوتا تھا اسی کا پھل ملتا تھا۔ تو اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے نہ کہا مجھے سیب کھانا ہے، اور سیب کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ کافر بھی اسی طرح کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ باتیں کرتے تھے جو عملاً نظر نہیں آتی تھی کہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے، جب حکم ہوتا تھا جیسے حکم ہوتا تھا فرما دیتے تھے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، غوث اعظم نے، واپس آئے تو ہاتھ میں 2 سیب ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سن لیں، قرآن اور حدیث سے جس بات کا ثبوت مل جائے اس کو ماننے میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں چونکہ چنانچہ کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث کو بھی نہیں مانتے ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے دوران ہاتھ بڑھاتے ہیں، واپس لے آتے ہیں۔ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ کدھر لے کر گئے تھے؟ فرمایا میں جنت میں لے گیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ فرمایا جنت میں ایک درخت دیکھا، اس پر پھل لگا ہوا تھا، مجھے بڑا پیارا لگا، میرا دل کیا میں اتار لوں، میں اتار لیتا، دنیا میں لے آتا، پھر خیال آیا کہ غیب کا غیب ہی رہنے دو۔ صحابہ اگر وہ میں پھل لے آتا تم ساری زندگیاں کھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا۔ ہاتھ بڑھا کے جنت میں جا سکتا ہے تو قریب کسی درخت پہ بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ جب 2 سیب آ گئے تو آپ نے ایک اس کو دے دیا مستنجد باللہ کو، ایک خود تناول فرمانے لگے۔ آپ نے جو کاٹا اس کے اندر سے خوشبو نکلی، جب مستنجد باللہ نے اس کو کھولا تو کیڑا نکل آیا۔ کہنے لگا حضرت یہ کمال ہے، خود خوشبودار کھا رہے ہیں اور مجھے کیڑے والا دے دیا۔ فرمایا سنو مستنجد باللہ، ایک درخت کی شاخ پر دونوں سیب اکٹھے لگے ہوئے تھے، جب وہاں تھے خوشبودار تھے، میرے ہاتھ میں تھے خوشبودار تھے، ظالم حکمران کے ہاتھ میں جاتے ہی اس میں کیڑا لگ گیا ہے۔ تو جب سیب کو کیڑا لگتا ہے تو جو قومیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں ان کو بھی کیڑے لگ جاتے۔ مردہ ہو چکے ہیں ہمارے بھی دل، ہم ہر برائی کو، ہر زبردستی کو، ہر ظلم کو ہم سہ رہے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں تو اللہ ہمارے لیے حکمران بھی اچھے عطا فرمائے۔ ادھر دیکھیں عمر بن خطاب جی، ان کی زندگی دیکھیں وہ کیسی تھی۔ انہوں نے ایک کبھی پیسہ ٹیڈی زائد اپنے لیے اخراجات کے طور پر نہیں لیا تھا، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمیں تو بس شوق پڑ گیا اپنی ذاتی نمائش کا، اپنے معاملات کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ ایک آخری بات میں آپ کو سناتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کسی آپ نیک بندے کو بڑا خوبصورت کپڑوں میں دیکھیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لو دسو جی کپڑے کٹے وڈے پائے جی، مہنگے پائے، کیوں؟ وہ نہیں پہن سکتا، اللہ کا بندہ ہے تو کیا کپڑے نہ پہنے؟ سنیں ابو الفضل احمد بن قاسم قریشی بغدادی، انہوں نے دیکھا غوث اعظم پینہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مہنگا ترین اور خوبصورت ترین لباس زیب تن کیا ہوا، اور انہوں کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ ایسا لباس تو وزراء بھی نہیں پہن سکتے، اتنا مہنگا یہ لباس ہے تو یہ غوث اعظم نے پہنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا تو ساتھ ہی میرے پاؤں میں ایک کانٹا چھپ گیا۔ کہتے میں بڑی کوشش کی کہ میں کانٹا نکالوں، نہ نکلا۔ آخر میں دربار میں حاضر ہو گیا، غوث اعظم سے گزارش کی تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا دل میں بدگمانی نہ کیا کرو، یہ لباس یہ شان و شوکت بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ جب وہ لباس اچھا پہنتے ہیں، مہنگی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، وگرنہ ان کو دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، خاص طور پہ
اللہ کے نیک لوگوں کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں کب ملتی ہیں؟ جب ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے نیک لوگوں کے پاس کریں گے، پھر دل میں عاجزی آئے گی، ادب و احترام آئے گا۔ اگر گستاخوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بے ادبوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہاں جی، جن کے لیے کوئی ذات و صفات کا فرق ہی نظر نہیں آتا جنہیں، تو پھر انسان بھی اسی راستے پر چل جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بندہ جس سے دنیا میں محبت رکھے گا حشر کے میدان میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ آخرت میں بھی اس کا انجام اسی کے ساتھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولیاء اکرام، بزرگان دین، صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات، اہل بیت، ان سب کی زندگیوں کو پڑھ کر اور خاص الخاص اسوہ حسنہ کو پڑھ کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔